بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. جی سب سے پہلے ہم انشاءاللہ آج مفرد اور مرکب دونوں کا پہلے پیچھے سے سنیں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیو لیسن پڑھیں گے. جی سب سے پہلے ہبہ طارق، آپ بتائیے مرکب کس کو کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زائد کلموں کے مجموعوں کو مرکب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنی اقسام ہیں اس کی؟ دو اقسام میں، ایک مرکب مفید ہے اور ایک مرکب زائد مفید. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے عمارہ شاہد، مرکب مفید کس کو کہتے ہیں؟ مرکب مفید اسے کہتے ہیں جب متکلم بات کر کے خاموش ہو جائے اور سننے والے کو اس سے کسی چیز کی خبر، کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طرف معلوم ہو، جس طرح حامد صالح یا پھر واقیم الصلاۃ. ٹھیک ہے، تو پہلی جو مثال ہے حامد صالح، اس سے کیا معلوم ہوا ہے؟ جو حامد صالح ہے اس سے خبر معلوم ہوئی اور واقیم الصلاۃ سے مراد مطلب یہ پتہ چلا ہے کہ نماز قائم کرنا مطلوب ہے. اس سے طلب معلوم ہوئی ہے. جی جی اس کو مرکب مفید کو اور کیا کہتے ہیں؟ مرکب مفید کو کلام کہتے ہیں. ہاں، جملہ اور کلام دونوں کہتے ہیں، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. چلیں جی آگے لائبہ جاوید، جی شیخ. آپ بتائیے مرکب غیر مفید کی کیا تعریف ہے؟ شیخ جب متکلم بات کر کر خاموش ہو جائے اور سننے والے کو اس کی بات سے کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کے متعلق جو ہے کچھ معلوم نہ ہو تو اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں. جیسے کہ کتاب زید کی کتاب یا صوب جدید نیا کپڑا، اسے کسی بھی چیز کی جو ہے کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہو رہا، اور اس جو ہے یہ اس کو غیر مفید کہتے ہیں، مرکب غیر مفید کہتے ہیں. چلیں ٹھیک جسے ہے سننے والے کو بات سمجھ نہیں آتی. جی ٹھیک ہو گیا. ہاں جی ارم قاسم، آپ بتائیے مرکب کی کیا تعریف ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ. مرکب کی تعریف سنا دیں. سر جب کلمے کے مجموعہ جو ہے وہ اس میں دو یا دو سے زائد کلمے ہوں، ایسا مجموعہ جس میں دو یا دو سے زائد کلمے ہوں اس کو مرکب کہتے ہیں. دو سے زائد کلموں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. کتنی اقسام ہیں اس کی؟ دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور غیر مفید. ٹھیک ہے، چلیں جی آگے ام کلثوم، آپ بتائیں مرکب مفید کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مرکب مفید وہ ہوتا ہے جب بات کرنے والا بات کہہ چکے اور سننے والے کو اس بات سے کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اسے مرکب مفید کہتے ہیں. جیسے واقیم الصلاۃ اور تم نماز قائم کرو، اور جیسے مثال دوسری نہیں یاد آ رہی، اور یہی تھی بس. حامد صالح، حامد نیک ہے، یہ اس کی دوسری. جی حامد صالح حامد نیک ہے. ٹھیک ہے، اس سے خبر معلوم ہوئی ہے کہ حامد نیک ہے. مرکب اور مفید حکیم کو اور کیا کچھ کہتے ہیں؟ اس کا اور کیا نام ہے؟ مرکب مفید کے دو نام ہیں، اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے زریاب احمد، آپ بتائیے مرکب غیر مفید کون سا ہے؟ سر مرکب غیر مفید جب متکلم بات کر کے خاموش ہو جائے اور اس سے سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا طلب معلوم نہ ہو تو اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں. جیسے زید کتاب زید کی کتاب، زید یا کتاب نہیں، کتاب و زید، جو مضاف ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے. جی سر کتاب زید زید کی کتاب کتاب، زید، کتاب نہیں کہیں گے، مضاف کے اوپر تنوین بھی نہیں آتے. کتاب و زید، کتاب زید زید کی کتاب، صوب جدید نیا کپڑا. ان الفاظ میں سننے والے کو جو ہے وہ زید کی کتاب یا نئے کپڑے کے بارے میں کوئی اس طرح معلوم نہیں ہو رہی خبر، تو اس وجہ سے اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے مختلف ہمارے پاس جملے ہیں، تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کون سا جملہ جو ہے
वो मुफरद है और कौन सा जुमला जो है वो मुरक्कब है। तो सबसे पहले हमारा शाहिद आप बताइए, अल्लाहु अहद ये मुफरद है या मुरक्कब है? जी शेख, ये मुरक्कब है और मुरक्कब मुफीद है। ठीक है। और मक्का तो ये मुफरद है। ये मुफरद है। चलें जी आगे, हम्माद रफ़ी साहब, सलातु ज़ुहरी मुफरद है या मुरक्कब है? सर ये मुरक्कब है। ठीक ज़ोहर है। की और मुरक्कब नमाज में से कौन सी किस्म है? मुरक्कब मुफीद है, हमें पता चल रहा है ज़ोहर की नमाज को। जोहर की नमाज क्या है? जोहर की नमाज को सर ये गैर मुफीद है। हाँ, ये गैर मुफीद है, क्योंकि इसमें जोहर की नमाज के बारे में कोई खबर नहीं दी गई, ना ही जोहर की जी नमाज को सर, पढ़ने का तकाजा किया गया है, सिर्फ जोहर जी की सर। नमाज कहा गया है। और ना गाना तलब है ना खबर है। गनमुन मुफरद है। हाँ चलें ठीक है माशाल्लाह जी। आगे हिबा तारिक आप बताइए, अल इल्मु नूरुन। सर ये मुरक्कब मुफीद है। ठीक है। और कलमुन जमीलुन ये मुरक्कब गैर मुफीद है। गैर मुफीद है। ठीक है। चलें इरम वली आप बताएं, बिरुन। इरम वली सर मुफरद है। मुफरद है। और रजुलुन सालिहुन मुरक्कब कौन सा मुरक्कब? मुरक्कब है। सर गैर नेक मुफीद। आदमी, बस नेक आदमी। जी, गैर मुफीद है मुरक्कब। गैर मुफीद है। चलें जी आगे, लाइबा जवेद आप बताइए, उसफूरुन चिड़िया। सर मुफरद हाँ। और रब्बुन अल्लाह मुरक्कब मुफीद। हाँ, मुरक्कब मुफीद। चलें जी ठीक हो गया माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मुरक्कब में आपने दो किस्में पढ़ी, एक मुरक्कब मुफीद और एक मुरक्कब गैर मुफीद। जो मुरक्कब मुफीद है उसको जुमला और कलाम भी कहते हैं। अब आगे यही जो जुमला है, यानी मुरक्कब मुफीद जो है या जुमला या कलाम जो है, उसकी मुख्तलिफ अक़साम हम पढ़ेंगे। जुमले की अक़साम, फिर जुमले की अक़साम जो है वो मुख्तलिफ एतबार से हैं। एक है जुमले की अक़साम जुमले की ज़ात के एतबार से। ज़ात का मतलब ये होता है कि उसके जो अज्जा हैं, उसके जो पार्ट्स हैं या उसके जो हिस्से हैं, उनको सामने रखकर उसके उसकी अक़साम बनाई गई हैं। और वो अज्जा या हिस्से इस एतबार से होते हैं कि उसका पहला हिस्सा जो है वो क्या है, इसम है या फेल है, और दूसरा हिस्सा जो है वो क्या है, इसम है या फेल है। इस एतबार से उसके पार्ट्स बनाए जाते हैं और उसके हिस्से बनाए जाते हैं। और एक होता है जुमले का मफहूम, यानी जो जुमला बनाया गया है उसका माना क्या है, माने के एतबार से। बसा औकात उस जुमले के अंदर किसी चीज़ की खबर दी जाती है, यानी उस जुमले का जो मफहूम है उसमें किसी चीज़ की खबर दी जाएगी। जैसे आप कहें कि जैद ने किताब पढ़ी, हामिदुन सालिहुन, हामिद नेक है। तो इस तरह के जो जुमले हैं जिनमें किसी चीज़ की खबर दी जाती है और उस खबर को सच्चा या झूठा कहा जा सकता है। तो खबर कोई भी हो, वो सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। तो खबर के एतबार से जुमले की कुछ अक़साम है। और एक जुमला वो होता है जिसमें किसी चीज़ का तकाजा होता है, और जब जो तकाजा हो उसको सच्चा या झूठा नहीं कह सकते। मसलन आप किसी को कहें कि मुझे पानी पिलाओ, तो अब वो बंदा ये नहीं कह सकता कि आप झूठ बोल रहे हैं या आप सच बोल रहे हैं। आप तो उससे पानी मांग रहे हैं। या किसी को आप मना कर दें कि ला तज़रिबिल वजहा, चेहरे पे मत मारो, तो इसमें ये नहीं होता कि आप झूठ बोल रहे हैं या आप सच बोल रहे हैं, बल्कि इसमें अगले से एक तकाजा है कि आप ये काम मत करो। काम करने का तकाजा भी हो सकता है, काम से रोकने का तकाजा भी हो सकता है, और उसमें किसी से सवाल भी हो सकता है कि क्या साद चला गया है,
या क्या आपने खाना खा लिया है। और इसी तरह उसमें किसी चीज़ की ख्वाहिश भी हो सकती है, काश के खाना मज़ेदार हो, या उसमें किसी चीज़ की उम्मीद भी हो सकती है कि शायद खालत कामयाब हो जाए। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं उनको जुमला खबरिया नहीं कहते बल्कि जुमला इंशाइया कहते हैं, यानी जिसमें किसी चीज़ को वजूद में लाना मकसूद होता है, किसी चीज़ का तकाजा होता है, किसी चीज़ की खबर नहीं दी जा रही होती। जुमला खबरिया में तो खबर दी जा रही होती है कि फलां मामला ऐसे है, फलां मामला ऐसे है। अब वो बात जो है, खबर जो है, वो सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। उस खबर के अंदर दोनों इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन जो जुमला इंशाइया होता है माने के एतबार से, जिसमें किसी चीज़ का तकाजा होता है या किसी चीज़ को वजूद में लाना मकसूद होता है, उसको आप सच्चा या झूठा नहीं कह सकते। वो तो हुक्म है आपको, या आपको मना किया जा रहा है, या किसी ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। तो इस एतबार से जो मुरक्कब मुफीद था उसकी एक किस्म थी जुमला या कलाम, और फिर जो जुमला है, जुमले की दो मुख्तलिफ एतबारात से किस्में हैं। एक उसकी ज़ात के एतबार से, यानी उसके अज्जा, उसके पार्ट्स, उसके हिस्सों के एतबार से, और दूसरा उसके मफहूम के एतबार से। तो एक गोया कि आप कह रहे हैं लफ्ज़ों के एतबार से है और दूसरा माना के एतबार से है। जी, अब आप जरा किताब पे देखें, जुमले की अक़साम आप पढ़ चुके हैं कि मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं। ये हमने पीछे पढ़ा है कि मुरक्कब मुफीद को जुमला भी कहते हैं, कलाम भी कहते हैं। यहाँ जुमले की दो मुख्तलिफ एतबार से तकसीम जिक्र की जाती है। दो मुख्तलिफ एतबार से जुमले की जो अक़साम हैं वो यहाँ पर बयान की जाएंगी। पहली किस्म जो है वो है ज़ात के एतबार से। तो ज़ात, जैसे किसी शख्स की ज़ात होती है, उसकी शख्सियत होती है, तो ज़ात में उसके जिस्म के हिस्से, उसके पार्ट्स, उसके मुख्तलिफ अज्जा वो डिस्कस किए जाते हैं। दूसरा है मफहूम के एतबार से, यानी माना के एतबार से आप कह लें। तो ज़ात में अल्फाज आ जाते हैं और मफहूम में माना आ जाता है। अब ज़ात के एतबार से, यानी हिस्सों के एतबार से या अल्फाज के एतबार से जुमले की दो किस्में हैं। नंबर एक जुमला इस्मिया इसम, ये इस्मिया इसम से है। नंबर दो जुमला फेलिया, फेलिया जो है ये फेल से है, फेल से फेलिया और इसम से इस्मिया। तो पीछे हमने कलमा की तीन अकसाम पढ़ी थी, इसम, फेल और हरफ। इसम, फेल और हरफ। तो इसकी तारीफ बिल्कुल आसान सी है कि जुमला इस्मिया, इसम नाम को कहते हैं। जुमला इस्मिया वो जुमला जिसका पहला रुकन यानी पहला हिस्सा इसम हो, दूसरा खा इसम हो या फेल, दूसरे से कोई गर्ज नहीं है, वो इसम हो या फेल हो। जब किसी जुमले का पहला रुकन, पहला पार्ट, पहला जुज जो है वो इसम होगा तो उस जुमले को हम जुमला इस्मिया कहेंगे। यानी वो इसम से चूंकि शुरू हो रहा है लिहाजा उसको इस्मिया कहा जाएगा। जैसे अल्लाहु खालिकुना, अल्लाहु, अल्लाह जो है ये इसम है, ये अल्लाह का नाम है। और खालिकुना, खालिकु जो है मुजाफ और ना मुजाफ इलैह, ये भी दोनों इसम ही हैं। तो खालिकुना, अल्लाह हमारा खालिक है, हमारा पैदा करने वाला है। तो इसमें पहला हिस्सा जो है अल्लाहु, ये इसम है और दूसरा भी इसम है। तो उन्होंने कहा था कि दूसरा बेशक इसम हो या फेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहला इसम होना चाहिए। और इसी तरह अल्लाहु खालकाना, अल्लाह ने हमें पैदा किया, दोनों के माने में फ़र्क है। अल्लाहु खालिकुना, अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमें पैदा करने वाला है। और अल्लाहु खालकाना, अल्लाह ने हमें पैदा किया। तो अब ये जो खालका है ये फेल है और ना ज़मीर जो है ये उसका मफूल है। तो अल्लाहु इसका पहला हिस्सा इसम है, तो दूसरा हिस्सा खा इसम हो या फेल हो, दोनों हालतों में ऐसे जुमले को जुमला इस्मिया कहा जाएगा। और जो जुमला इस्मिया होता है उसका पहला रुकन यानी पहला इसम जो है वो उसको मुब्तदा
اور دوسرا جو ہوتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں. پہلے کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسرے کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پہلے جملے کی خبر دے رہا ہوتا ہے. جیسے اللہ خالقنا، اللہ ہمارا خالق ہے، تو اللہ ابتدا میں ہے، یہ مبتدا، اور خالقنا اس کی خبر ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے. اور اللہ خالقنا، اس میں بھی اللہ یہ مبتدا اور خالقنا یہ اس کی خبر ہے. تو گویا کہ وہ جملہ جس میں پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا بے شک اسم ہو یا فعل ہو، اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے. جملہ فعلیہ دوسری قسم جو ہے ذات کے اعتبار سے وہ ہے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ سے مراد وہ جملہ ہے جس کا پہلا رکن فعل ہو. اسمیہ میں یہ تھا کہ جس کا پہلا رکن اسم ہو، فعلیہ میں یہ ہے کہ جس کا پہلا رکن فعل ہو اور دوسرا اسم ہو. اس میں دوسرا جو ہے وہ اسم ہی ہوتا ہے، لیکن ہم نے جو اس کا نام رکھنا ہے وہ پہلے کو دیکھ کر رکھنا ہے. قرأ، جیسے قرأ یہ ضربہ کے وزن پر ہے، فعلہ کے وزن پر. قرأ، قرأ پڑھا حامد نے کتاب کو. قرأ حامد کتابا، پڑھا حامد نے کتاب کو. تو قرأ فعل، حامد یہ اس کا فاعل ہوگا، چونکہ پڑھنے والا حامد ہے، اور کس چیز کو پڑھا گیا ہے وہ ہے کتابا، کتاب مفعول ہے. تو اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے. جملہ کا پہلا حصہ اسم ہو تو جملہ اسمیہ کہیں گے، پہلا حصہ فعل ہو تو جملہ فعلیہ کہیں گے. یہ دونوں قسمیں تھیں جملہ کی ذات کے اعتبار سے، اس کی ذاتی اقسام تھی، یعنی اس کے پارٹس، اس کے اجزاء، اس کے حصے، یا آپ کہہ لیں گے لفظی اعتبار سے، کلمہ کے اعتبار سے. پہلا اگر اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہو جائے گا، پہلا اگر فعل ہے تو جملہ فعلیہ ہو جائے گا. لیکن پہلے کو جو اسمیہ ہوگا اس میں پہلا جو اسم ہے اس کو مبتدا کہیں گے، اور جو بعد میں آ رہا ہے بے شک وہ اسم ہے یا فعل ہے اس کو خبر کہیں گے. اور جملہ فعلیہ میں پہلا جو ہے وہ فعل ہوتا ہے، وہ فعل ہوگا، اور اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ اس کا فاعل ہوگا، اور اگر کوئی تیسرا اسم بھی آ جائے تو وہ اس کا مفعول ہوگا. اس کے بعد ہے مفہوم کے اعتبار سے، یعنی معنی کے اعتبار سے. مفہوم کے اعتبار سے بھی جملے کی دو قسمیں ہیں. ایک جملہ ہے جو خبریہ ہوتا ہے، یعنی جس میں کسی بات کی خبر دی جاتی ہے. تو اخبار یا خبر جو ہے وہ سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. جھوٹی خبر کو بھی خبر ہی کہتے ہیں اور سچی خبر کو بھی خبر ہی کہتے ہیں. تو جملہ خبریہ سے مراد وہ جملہ ہے جس میں خبر دی جائے، کسی بات کی، کسی واقعہ کی، کسی معاملے کی خبر دی جائے، اور وہ سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. جبکہ دوسرا جملہ جو ہے وہ ہے انشائیہ. انشاء کا معنی ہے کسی چیز کو پیدا کرنا، کسی چیز کو وجود میں لانا، یا کسی چیز کا تقاضا کرنا. تو انشائیہ جو ہے اس میں سچ یا جھوٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں آپ کسی کو حکم دیتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب یہ خبر نہیں ہے. خبر ہونی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ زید نے نماز پڑھی ہے، یہ ایک جملہ خبریہ تھا، زید نے نماز پڑھی ہے. اب یہ سچی خبر بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی خبر بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ یہ کسی کو کہیں کہ تم نماز پڑھو، تو یہ آپ حکم دے رہے ہیں، اس سے نماز کی ادائیگی، نماز کا قیام جو ہے، اس کا وجود جو ہے وہ آپ قائم کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی کو کہتے ہیں لا تضرب، تو مت مار، تو یہ بھی آپ خبر نہیں دے رہے، آپ بلکہ اس کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ کام مت کر، یعنی نہیں جو ہے. تو جملہ انشائیہ میں جھوٹ یا سچ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کسی چیز کا تقاضا ہوتا ہے، خبر نہیں ہوتی. جی، تو مفہوم کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 جملہ خبریہ، وہ جملہ جس میں خبر دی گئی ہو، اور دوسرا نمبر 2 جملہ انشائیہ جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو. سب سے پہلے جملہ خبریہ، اس سے مراد وہ جملہ ہے جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو اور اس میں سچ یا جھوٹ کا امکان ہو.
یعنی سچ کا بھی امکان ہو سکتا ہے، جھوٹ کا بھی امکان ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ہی ممکن ہو سکتی ہیں. جیسے زید عالم، زید عالم ہے، اب یہ بات سچی بھی ہو سکتی ہے، یہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. دوسرا ہے جاء علی، علی آیا، یہ بات سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، کہ اگر تو علی واقعی آیا ہے تو پھر یہ سچی ہے، اور اگر علی نہیں آیا ہے تو پھر یہ جھوٹی ہے. تو دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس میں ہو سکتی ہیں. وضاحت: پہلی مثال میں زید کے عالم ہونے اور دوسری میں علی کے آنے کی خبر دی گئی، اور خبر دینے والا خبر دینے میں سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی، یعنی دونوں ہی امکان موجود ہیں کہ وہ سچ بول رہا ہو یا وہ جھوٹ بول رہا ہو. اس کے بعد ہوتا ہے جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ سے مراد وہ جملہ ہے جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو. سچ یا جھوٹ کا اس میں دخل نہیں ہوتا. جیسے اطلب العلم، علم حاصل کرو. اب یہ آپ کسی کو کہیں کہ علم حاصل کرو تو یہ گویا کہ آپ اس سے حصول علم کو وجود میں لانا مقصد چاہ رہے ہیں کہ وہ علم کو حاصل کرے. اب اس میں سچ یا جھوٹ کا امکان نہیں ہے. کوئی بندہ آپ کو یہ کہے کہ یہ بات سچی ہے یا یہ کہے کہ یہ بات جھوٹی ہے، تو اس میں تو تقاضا ہے ایک چیز کا، کسی کو وجود میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہے، یعنی حصول علم کو وجود میں لانا یہاں پر مقصد ہے. تو جملہ انشائیہ جو ہے اس مثال میں علم حاصل کرنا مطلوب ہے، سچ یا جھوٹ کا اس میں دخل نہیں ہے. جملہ انشائیہ کی پھر 10 قسمیں ہیں، اور یہ ساری کی ساری اقسام جو ہیں ان میں سچ یا جھوٹ کا دخل نہیں ہوتا. یہ معنی کے اعتبار سے ہے، یعنی اس کا معنی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سچ یا جھوٹ کا دخل نہیں ہوتا. جیسے امر، امر کا معنی ہوتا ہے حکم دینا. جیسے آپ کہیں واقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، یہ حکم ہے. دوسرا ہوتا ہے نہیں، نہیں کا معنی ہے کسی کو منع کرنا. جیسے لا تحزن، تو غم نہ کر. تیسری قسم ہے استفہام. استفہام کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا کسی سے، کویسچن جس کو کہتے ہیں، کسی سے کویسچن کرنا، سوال کرنا. جیسے حل ذهب سعد، کیا سعد چلا گیا ہے. یا آپ کسی سے پوچھیں مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے. یا حل اکلت طعاما، کیا آپ نے کھانا کھا لیا ہے. تو یہ استفہام ہے، سوال ہے. تو جو سوالیہ جملہ ہوتا ہے وہ بھی جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. چوتھی قسم ہے تمنی. تمنی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی خواہش کرنا، تمنا کرنا. جیسے لیت الطعام لذیذ، کاش کے کھانا مزیدار ہو. یا آپ کہہ لیں لیت زیدن قائم، کاش کے زید جو ہے وہ کھڑا ہو. یا لیتا امرن موجود، کاش کے امر جو ہے وہ موجود ہو. تو تمنی جو ہے یہ خواہش کرنے کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ترجی. ترجی ہے کسی چیز کی امید کرنا، کہ امید ہے کہ یہ کام ایسے ہوگا. جیسے لعل خالدا ناجح، امید ہے کہ خالد کامیاب ہونے والا ہے، امید ہے کہ خالد کامیاب ہونے والا ہے. اور اس کے بعد ہے عقود. عقود جو ہے یہ عقد کی جمع ہے. عقد ہوتا ہے ایگریمنٹ کرنا، معاہدہ کرنا. تو تجارت کے اندر جب باہمی لین دین ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت جب ریٹ فائنل ہو جاتا ہے تو بیچنے والا اور خریدنے والا وہ دونوں ایک دوسرے سے عقد کرتے ہیں، یعنی اپنے معاہدے کو، اپنے کاروبار کو، بزنس کو، لین دین کو، جو چیز بھی وہ لے رہے ہیں تجارت کو پکا کر دیتے ہیں، ایگریمنٹ کو پختہ کر دیتے ہیں. چنانچہ بیچنے والا کہتا ہے بعتو، میں نے بیچا، اور خریدنے والا کہتا ہے اشتریتو، میں نے خریدا. تو اس وقت جب کاروبار میں بیچنے والا یہ کہے کہ میں نے بیچا اور خریدنے والا کہے کہ میں نے خریدا، تو اس میں سچ یا جھوٹ کا امکان نہیں ہے، بلکہ وہ تجارت جو ہے وہ منعقد ہو جاتی ہے. ساتویں قسم ہے ندا. ندا کا معنی ہوتا ہے پکارنا. کسی کو آپ آواز دیں، کسی کو آپ اپنی طرف بلائیں. جیسے آپ کہیں یا حامدو، اے حامد. تو جب آپ کسی کو بلا رہے ہیں تو
تو یہ جملہ انشائیہ ہے، جملہ خبریہ نہیں ہے۔ جس بندے کو آپ بلا رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ سچ بول رہے ہیں۔ تو ندا جو ہے اس کے اندر بھی سچ اور جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بھی تقاضا ہوتا ہے، کسی چیز کو بلانے کا تقاضا ہے، ندا پکار ہے کہ یا زید، اے زید، یعنی زید ادھر آؤ۔ اس کے بعد 8ویں قسم ہے عرض۔ عرض کا معنی ہوتا ہے درخواست کرنا، اور کئی لوگ جو ہے وہ عرض درخواست کو عرضی بھی کہتے ہیں، میں نے اپنی عرضی پیش کی، یعنی اپنی درخواست پیش کی۔ تو کسی کو درخواست کرتے ہوئے آپ کہیں الا تنزل بنا، آپ ہمارے ہاں تشریف کیوں نہیں لاتے؟ الا تنزل بنا، آپ ہمارے ہاں تشریف کیوں نہیں لاتے؟ یا اس کا یہ ترجمہ بھی ہوتا ہے کیا آپ ہمارے ہاں تشریف نہیں لائیں گے؟ تو ترجمہ اردو میں پہلے والا ہو یا دوسرا ہو، دونوں صورتوں میں ہی یہ ایک عرض ہے، یہ ایک درخواست ہے۔ اور جب آپ کسی سے درخواست کریں کہ آپ میرا یہ کام کیوں نہیں کرتے، یا کیا آپ میرا یہ کام نہیں کریں گے، یا آپ کہیں کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے، تو اس درخواست میں جھوٹ یا سچ کا احتمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی چیز کا تقاضا ہوتا ہے۔ 9ویں قسم ہے قسم، جیسے آپ اللہ کی قسم کھائیں، واللہ، اللہ کی قسم۔ تو قسم جو ہے یہ بھی جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے۔ اور 10ویں ہے تعجب، کہ آپ کسی چیز کے اوپر تعجب کریں، خوشی کا اظہار کریں، جیسے ما اکرم حامدن، حامد کس قدر سخی ہے، یا پھر اکرم بی حامدن، حامد کتنا سخی ہے۔ یہ تعجب کے 2 صیغے جو ہیں، ما افعلہ اور افعل بھی، یہ معروف صیغے ہیں، اور یہ انہی صیغوں پر ہی افعال تعجب کے صیغے آتے ہیں، تعجب کا جملہ آتا ہے۔ اب اوپر جو ہے عقود کے اندر 2 لفظ گزرے تھے، بیعتو میں نے بیچا، اشتریتو میں نے خریدا۔ تو اس سے ہمیں یہ شبہ پڑتا ہے کہ شاید یہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ انشائیہ نہیں ہے، یعنی جملہ اسمیہ اور جملہ خبریہ ہے، جملہ فعلیہ اور پھر خبریہ۔ یہ جملہ خبریہ ہے، اس میں خبر دی جا رہی ہے۔ تو دراصل اگر تو یہ جملے بالکل بے منعقد ہونے کے لیے اسی وقت بولے جائیں تو پھر یہ عقود میں آتے ہیں، اور اگر یہ دوسرے مواقع پر بولے جائیں تو یہ پھر جملہ خبریہ ہی بن جاتے ہیں۔ وضاحت: جب بیعتو اور اشتریتو بطور خبر استعمال ہوں اور اس وقت یہ جملہ خبریہ ہوں گے، مثلا کوئی یہ کہے اشتریت هذا الكتاب ب20 روبیۃ، میں نے یہ کتاب 20 روپے میں خریدی۔ تو اب یہاں پر جو اشتریتو ہے اس میں وہ خبر دے رہا ہے، جس بندے نے کتاب خریدی ہے وہ خبر دے رہا ہے کہ میں نے یہ کتاب 20 روپے میں خریدی ہے۔ تو یہاں پر یہ نہیں ہوا کہ اس نے کہا جی اشتریتو میں نے خرید دی، وہ بیچنے والے نے کہا بیعتو میں نے بیچی۔ تو یہ عربوں کے ہاں معروف تھا کہ جب بھی وہ کوئی معاملہ کرتے، لین دین کرتے، اور جب ان کا سودا ڈن ہو جاتا تو بیچنے والا کہتا جی بیعتو، تحقیق میں نے بیچا، اور خریدنے والا کہتا جی اشتریتو، میں نے خرید لیا۔ تو اس پر ان کا معاملہ ڈن ہو جاتا تھا، اور پھر وہ اسی پر پکے رہتے تھے، اس میں پھر تبدیلی نہیں کرتے تھے۔ تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ جملے کی 2 بنیادی اقسام پر مبنی ہے۔ جملہ یا کلام، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم تو ہے اس کی ذات کے اعتبار سے، یا اس کے کلمات کے اعتبار سے، یا اس کے اجزاء کے اعتبار سے، اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے اس کے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے، اس کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے۔ تو ذات کے اعتبار سے جملے کی جو 2 قسمیں ہیں وہ ایک جملہ اسمیہ ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو، جبکہ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا حصہ فعل ہو اور دوسرا حصہ جو ہے وہ فاعل ہو۔ مفہوم کے اعتبار سے بھی پھر جملے کی 2 اقسام ہیں،
معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، اور وہ ہے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ ہے جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو اور اس میں سچ یا جھوٹ کا امکان ہو، جیسے زید عالم، زید عالم ہے، جاء علی، علی آیا، تو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ زید عالم ہے، اس میں سچ کا بھی احتمال ہے اور جھوٹ کا بھی احتمال ہے۔ دوسرا جاء علی یا ذهب خالد، علی آیا، خالد چلا گیا، تو ان خبروں کے اندر سچ اور جھوٹ دونوں کا امکان موجود ہے۔ جبکہ جملہ انشائیہ وہ ہوتا ہے جس میں سچ اور جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہوتا ہے۔ اور پھر جملہ انشائیہ کی 10 اقسام ہیں: امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، نداء، عرض، قسم، تعجب، یہ 10 اقسام ہیں۔ اس کے بعد اس کے سوالات ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل حل کریں گے۔ تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ اتنا ہی کافی ہے۔